یہ فرمان آیا کہ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ۔ آج کا مسلمان اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آنا چاہتا، وہ کورٹ اور کچہریوں میں جانا چاہتا ہے، وہ پولیس تھانوں میں جانا چاہتا ہے، اسے وہاں سکون ملتا ہے، اسے وہاں پھٹکار سن کر کے ذلیل اور رسوا ہو کر کے ان کی باتوں کو مانتا ہے، لیکن قرآن اور احادیث کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اللہ رب العالمین یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں کفر ہو، فسق و فجور ہو اور نافرمانی کی چیزیں ہوں۔ یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی مسلم معاشرہ یا مسلم سماج یا مسلم سوسائٹی اس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں۔ کفر، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر و عناد، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ فسق و فجور، بے حیائی کے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا سبب نہ بنے، معاشرے اور سماج سے بے حیائی کو ختم کریں، عزت و آبرو کی حفاظت ہو، اور اسی طرح سے نافرمانی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ان چیزوں سے بچتے اور پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اعمال اس انداز سے ہوں جیسا رب العالمین یہاں پر چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہی ایمان منور اور روشن ہو، ایمان ہی کی تازگی ہم کو ملتی رہے، ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کفر کو، فسق و فجور کو، غلط کاموں کو، برائیوں کو، نافرمانی کی چیزوں کو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ دو چیزیں، ایک آیت اور ایک حدیث۔ موضوع میرا ہے محبت رسول اور اس کا تقاضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے؟ آج ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے ہیں؟ یہ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ یا قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کے اندر رسول سے محبت کے اوپر کتنی زیادہ اہمیت اور زور دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں، غور و فکر کی باتیں ہوں گی۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے۔ تو یہاں ایمان کا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہاں حب اللہ و حب الرسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اس آیت میں جو رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے، تو یہاں ایمان کے محبوب ہونے کا مطلب کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو اور اللہ سے بھی محبت ہو۔ دونوں کلمہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کا بھی اقرار ہے، رسول کا بھی اقرار ہے، اور دونوں سے ہم کو محبت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اپنی حدیث میں، کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک، کس سے؟ اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی دیگر تمام چیزوں سے زیادہ۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو ہم اور آپ چیک کریں، اس کا امتحان لیں، اپنے اوپر غور کریں، فکر کریں، اور دیکھیں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اپنی اولاد، جتنا اپنے والدین، اور جتنا دنیا کی دیگر جاہ و منصب، مال و دولت، شہرت و نامود، ساری چیزوں سے جو ہم کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد و محراب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ حلال و حرام کی بات آئے گی، شادی بیاہ کے مواقع آئیں گے، انتقال کا موقع ہوگا، تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لیں گے، باقی زندگی کے دیگر معاملات میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ اہمیت اور ویلو نہیں دیں گے۔ جو آج کے حالات کا آج کے حالات ہم کو یہی بتلاتے ہیں کہ ہمارے رسول سے ہماری محبت بہت معمولی رہ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
کہ نبی کی شخصیت مومنوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہیں بالمومنین، مومنوں سے، ان کی اپنے نفسوں سے زیادہ۔ یعنی ہماری زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہمارے معاملات، تجارت، کاروبار، زندگی کی تمام چیزیں، اس کو ایک طرف رکھیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک طرف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کی شخصیت زیادہ حقدار ہے اس بات سے کہ انسان اپنے وجود پر دھیان دے، اپنے وجود پر دھیان دے۔ میرے دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں جان لیں کہ اگر ان سے ہماری محبت صحیح معنوں میں ہے تبھی ہم صحیح معنوں میں کامیابی پا سکتے ہیں، ورنہ ناکامی مقدر ہوگی۔ شاعر نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یعنی یہ ہمارے فائدے کی بات ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے جڑ جائیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، تبھی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ کامیابی ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر ڈالی ہیں۔ اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ عمر بن خطاب نے بلا چونچرا، بلا کچھ این آ گوگا کیے فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، اب جا کر تم صحیح معنوں میں مومن ہوئے ہو، اب جا کر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے ہو۔ ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہے اپنے اوپر، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اپنی شخصیت پر غور کرنا ہے، اپنے صبح و روز پر، اپنے شام و سحر پر غور کرنا ہے کہ ہمارے نزدیک رسول کی کیا اہمیت ہے۔ کیا رسول کی بات آتی ہے تو اپنی بات ہم مانتے ہیں رسول کی بات پر؟ کیا رسول جو فرماتے ہیں ہم اس کو فوراً مان لیتے ہیں؟ کیا ہم بغیر کسی ہیلے بہانے کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ ہم چیک کریں اپنی زندگیوں میں کیا ہمارا عمل، ہماری زندگی کا معیار اسی انداز کا ہے کہ رسول کی جو باتیں ہوں اس پر ہم عمل کریں اور رسول نے جس سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس آیت میں رب العالمین نے 8 چیزوں کو گنایا ہے، اور عام طور پر دنیا میں جو بھی انسان بستا ہے انہی 8 چیزوں سے محبت زیادہ کرتا ہے، اور یہی 8 چیزیں ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہٹاتی ہیں، پھیرتی ہیں، موڑتی ہیں یا غافل کرتی ہیں۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کما کر کے سینت کر رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت کاروبار جس کی کساد بازاری اور مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ خوبصورت عالیشان گھر جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم اگر یہ زیادہ محبوب ہے کس سے؟ اللہ اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو اے لوگوں سنو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں پر آ کر کے رہے گا جو لوگ ان 8 چیزوں میں پھنس کر کے اللہ اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے اوپر غور کر لیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر لیں، اپنے اعمال کو چیک کر لیں کہ ہم انہی 8 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے۔ اپنے بچوں کے چکر میں ہیں، اپنے بھائیوں کے چکر میں ہیں، اپنے خاندان قبیلہ کے چکر میں ہیں، جہیز مطلب مولانا کیسے نہ لیں، وراثت میں حصہ بہنوں کو کیسے دے دیں، ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، ہاں یہ نہ کرو وہ نہ کرو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ساری چیزیں بھائی ہے، غلط ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم انصاف کا تقاضا، انصاف کیا کہتا ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے،
بڑے اچھے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہم یہ چیزیں پڑھتے ہوئے ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو اپنے خاندان، قبیلہ، اپنے اوپر، اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق و کردار پر جب یہ بات آتی ہے تو ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ کوئی بھی انسان، اس کو اللہ کا تقوی، اس کی پرہیزگاری سے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہی دین کا معیار ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے، اور اسی لیے ہم اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، اسی لیے ہم اور آپ کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے ہیں، کہ ہمیں یہاں پر ہماری مرضی نہیں، ہمارے رب کی مرضی چلے گی، ہمارے اللہ کی مرضی چلے گی، اسلام کی مرضی چلے گی، ہماری منمانی نہیں۔ ہم من کی بات کریں، لیکن وہ من کی بات ہماری اسلام اور اس کے رسول کی تعلیمات کے موافق ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معیار ہے، کیا معیار ہے؟ عام طور پر دنیا میں جس سے بھی محبت کی جاتی ہے، عام طور پر ان محبتوں کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: عقلی محبت، روحانی محبت جس کو دینی محبت کہتے ہیں، اور نسبی محبت، نیچرل محبت جسے ہم خاندانی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طرح کی محبت ثابت ہے۔ عقلی محبت، عقل کہے، عقل کب کہتی ہے کہ محبت کی جائے؟ فلاں انسان سماج میں بڑا اچھا کام کرتا ہے، عقل کہتی ہے بھائی اچھا آدمی ہے۔ فلاں انسان، اس کا اخلاق و کردار بہت پیارا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس سے محبت کرے، عقل کہتی ہے اچھے انسانوں سے محبت کی جائے۔ انسان بڑا خوبصورت، خوبرو ہے، دماغ کہتی ہے کہ بھائی اس سے محبت کی جائے، بڑا اچھا انسان ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے شان میں ہم لوگ روزانہ گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مِنْ وَرَّةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں حسان بن ثابت کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ اتنی خوبصورت کسی، میری آنکھوں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں، آج تک اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ پیدا کیے گئے ایسا کہ جیسے آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی پیدا کرے، اتنا خوبصورت، اتنے حسین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا مثل الشمس والقمر، کہ آپ کا چہرہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے تھا۔ آپ کے کمالات کی تعریف کرتے ہوئے اماں خدیجہ کہتی ہیں ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، 41 سال کی عمر ہو چکی ہے، پوری جوانی، لڑکپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے کی طرف میلان۔ اماں خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول ڈیرے سہمے ہوئے آئے غار حرا سے، کہا مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں آپ کو اور جان کا خطرہ؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لاچار اور مجبور کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، محروموں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ رسول کے کمالات، یہ رسول کا احسان ملت پر، یہ رسول کے اخلاق و کردار، رسول کا کیریکٹر اس انداز کا تھا۔ نیچرل محبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ساری بیویاں قیامت کی صبح تک آنے والے سارے مسلمانوں کی کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، رسول کی ساری بیویاں سارے لوگوں کی مائیں ہیں۔ اب اس سے زیادہ معیار کیا ملے گا کہ ہم اور آپ رسول سے محبت کریں؟ صرف کلمہ پڑھ لیے کافی نہیں ہے، رسول سے ہر طرح کے تعلق ہمارے ہیں اور ہم سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو کہیں، جو بتائیں، جو سمجھائیں، جس سے روکیں اس سے روکا جائے، جس کو کرنے کہیں اس کو کیا جائے۔ تقاضا کیا؟ پہلا تقاضا احترام اور تعظیم کی جائے، رسول کی احترام و تعظیم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، اور تم نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی باتیں تم سنتے ہو، بہت سارے لوگوں کی باتیں تمہارے سامنے آتی ہیں، لیکن رسول کی بات آئے تو اس کو ایسے ہی نہ گنوا دو،
रसूल ने कहा है उसे मानो वरना सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। वांतुम ला तशउरून, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं रहेगी। दुनिया में हाजी कहलाओगे, नमाजी कहलाओगे, दुनिया में तुम बहुत बड़े सखी कहलाओगे, लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमने और आपने अगर दुनिया के अंदर रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाया, उसको नहीं माना, उस पर कान नहीं धरा, उसके मुताबिक अमल नहीं किया, तो कोई चीज़ हमारी आखिरत में काम आने वाली नहीं है, सारी आमाल बर्बाद हो जाएंगे। फ़अहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मौके पर बयान फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, कि बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ के सामने पस्त रखते हैं, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तक़वा और परहेज़गारी के लिए चुन लिया। वो लोग, वो दिल, वो मुसलमान जो रसूल की बात आने के बाद खामोश हो जाते हैं, रसूल की बात आने के बाद उसे कबूल कर लेते हैं, रसूल की तालीमात को सुनने के बाद अब दुनिया की कोई चीज़ उनको इधर उधर नहीं कर पाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने ईमान और तक़वा के लिए चुन लिया है। हम लोग चेक करें अपने दिलों को, हम लोग चेक करें अपने आप को, हम लोग चेक करें अपने आमाल को, हम लोग अपना अपना जायज़ा लें, मुहासबा करें और देखें कि क्या आज ऐसी हालत हमारी है, क्या हमारा दिल वाकई तक़वा और परहेज़गारी के लिए चुना जा चुका है, क्या हमारे दिलों पर रसूल की बातें असर करती हैं, क्या अल्लाह की बातों का कुछ असर हमारे दिलों पर होता है, इसको हमें और आपको चेक करना है। एक सहाबी थे हसन बिन साबित, उरवा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा, एहतराम और ताज़ीम, कहते हैं कि जब अभी इस्लाम नहीं लाए थे, सुलह हुदैबिया के मौका पर इनको मक्का वालों ने भेजा कि जाओ ज़रा देखो मुसलमानों के हालात क्या हैं। आए, देखा, सब कुछ चेक किया, गए, और क्या जवाब देते हैं कि मैं बहुत से बादशाहों के पास गया हूँ, उनके हवारियों मवारियों के पास गया हूँ, लेकिन जिस कदर ताज़ीम, जिस कदर अज़मत, जिस कदर एहतराम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हुए उनके साथियों को पाया है, आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं। और ये बात भी वहीं पर उन्होंने कही कि ये याद रखो मक्का के सरदारों कि ये शख्स तुमको शिकस्त दे करके रहेगा, तुम्हें उसको कोई रोकने वाला जन्म नहीं लिया है, उसे कोई रोक पाए। ये एहतराम था, ये ताज़ीम थी। आज रसूल हमारे दरमियान नहीं, रसूल की तालीमात हैं, रसूल की बातें हैं, रसूल के फरमूदात हैं, उसके बारे में हमारा एहतराम क्या है, उसके बारे में हमारा एहतराम क्या है, हमारे ताज़ीम का जज्बा और लेवल क्या है, उसको हमको चेक करना है, उसको हमको चेक करना है। एक सहाबी आए, दूसरा तकाज़ा इताअत रसूल का मतलब, मोहब्बत रसूल का मतलब इताअत करना, बात मानना। कहा अल्लाह के रसूल आप मेरे नज़दीक मेरी जान, मेरे माल और मेरी दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयत नाज़िल फरमाई, फ़ौरन आयत नाज़िल फरमाई आसमान से। क्या कहा? वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि जो इंसान ये दावा करता है कि मैं नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। कहा, क्या कहा? कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, उसके रसूल की इताअत करेगा, वो उन लोगों के साथ होगा जो अंबिया हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं, ये वहसुन उलाइका, ये बेहतरीन लोग हैं। तो रसूल से मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है कि रसूल की बात मानी जाए, उस पर अमल किया जाए, उनकी बातों पर। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फ़िल जन्ना। कि जो इंसान मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। नबी को फैसल ना बना लें। आज हम लोग देखें कि हमारे इख्तलाफात का हल कहाँ होता है? कोर्ट और कचहरियों में होता है, पंचायतों में होता है। आज हमारे हल कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं होते। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये फरमान आया कि अगर किसी मसले में झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ। आज का मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की तरफ नहीं आना चाहता, वो कोर्ट और कचहरियों में जाना चाहता है, वो पुलिस थानों में जाना चाहता है, उसे वहाँ सुकून मिलता है, उसे वहाँ फटकार सुन करके जलील और रुसवा हो करके उनकी बातों को मानता है, लेकिन कुरान और हदीस की बातों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। रसूल से मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूल की इत्तिबा और पैरवी की जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम सब अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा और पैरवी करो। रब से दुआ कि मौला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब से दुआ कि मौला हम तमाम लोगों को
رسول سے صحیح معنی میں محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اعمال کا رسول کے اسوے کے مطابق بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Oh